اقرار الحسن نے آج اس خاتون کا انٹرویو کر کے اس خاتون کو سامنے لا کے جو ہے وہ حق خطیب سرکار کو مکمل طور پہ آج ایکسپوز کر دیا۔ وہ خاتون اقرار الحسن تک کیسے پہنچی وہ بھی ہم آپ کو مکمل ثبوت کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے، اور مزید کون سے کردار ہیں جو حق خطیب سرکار کیا، کیونکہ یہ وہی خاتون ہے جسے حق خطیب سرکار جو ہے ہر آئے گئے کے سامنے، میڈیا کے سامنے، ویڈیو کیمروں کے سامنے، سوشل میڈیا پر اسی خاتون کے منہ سے کیل نکالتے تھے، چینیں نکالتے تھے، اور یہ وہی خاتون ہے جس نے اقرار الحسن کا ساتھ دیا۔ اور آج اقرار الحسن کے ولاگ کے اندر وہ خاتون سامنے آئی، جس کے بعد ایک اور تہلکہ مچ گیا، ایسا پتہ کھیل دیا کہ اب جو ہے وہ حق خطیب سرکار جو ہے وہ کیا رد عمل ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اصل میں یہ معاملہ آج کا نہیں ہے، جس دن اقرار الحسن نے حق خطیب سرکار کی پہلی ویڈیو بنائی تھی اس دن سے پہلے، بلکہ اس سے پہلے یہ خاتون اقرار الحسن کے ساتھ رابطے میں تھی۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اقرار الحسن جب حق خطیب سرکار کے آستانے پر گئے، یہ عورت وہاں موجود تھی، وہاں وہ پھر دوبارہ وہی کیل نکال رہی تھی، وہی چینیں نکال رہی تھی، عورت موجود تھی۔ اس وقت بھی اقرار الحسن صاحب آستانے پر پہنچے، اس دن بھی یہ خاتون ان کے ساتھ رابطے میں تھی۔ یہ خلاصہ کیسے ہوا؟ میرا جب میں نے انٹرویو کیا اویس ربانی، جو کہ میں اور مولانا کے معروف اینکر ہیں، اس میں بھی اویس ربانی کا یہ کہنا تھا کہ اقرار الحسن نے ان کو یہ بتایا کہ یہ جو خاتون بار بار کیل نکالتی ہے، جب کوئی میڈیا پرسن آتا ہے یا کوئی حکومتی نمائندہ آتا ہے تو حق خطیب صاحب اسی عورت کو بلاتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ کیل برآمد ہوتے ہیں اور چینیں برآمد ہوتی ہیں۔ تو اویس ربانی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ وہی خاتون جو ہے یہ اقرار الحسن کے ساتھ رابطے میں ہے، اور ان قریب جو ہے وہ اقرار الحسن اس کے ساتھ ایک ویڈیو بنائیں گے، اور یہ خلاصہ ہم 2 ہفتے پہلے کر چکے تھے اپنی ویڈیو کے اندر۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو یہ ویڈیو دیکھیں۔ میں کہتا ہوں اس عورت کا انٹرویو لینا چاہیے، کیونکہ میرے صحافتی ذرائع کے مطابق خود سید اقرار الحسن اس پہ ذرا وضاحت دیں گے۔ یہ عورت اقرار الحسن کے ساتھ بھی شاید رابطے میں ہے، اور یہ گواہی دے چکی ہے کہ میں ہی بار بار نکالتی ہوں چین۔ تو اس پہ تو میرے خیال ہے کہ اقرار الحسن ایک پوری ویڈیو بنائیں گے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اقرار صاحب کے پاس ابھی بہت سارے ایسے الزامات ہیں مبینہ طور سے، ظاہر وہ پروف ہوں گے، کریں گے وہ، جن سے بہت کچھ ہل جائے گا۔ ابھی انہوں نے وہ چیزیں رکھی نہیں ہے سامنے۔ I am expecting some dangerous damages جو اقرار صاحب نے ظاہر مجھ سے شیئر کیے، مگر مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں وہ رکھ سکوں۔ تو اگر وہ رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ ہوگا، ہلچل مچ جائے گی۔ I am afraid، میرا دل تھا کہ وہ چیزیں اچھے ماحول میں پیر صاحب کے سامنے رکھتے اور پیر صاحب اس پہ اپنی رائے دیتے، ایسا ہوا نہیں شاید۔ تو کیا آپ نے اویس ربانی کے ساتھ میرا یہ انٹرویو کلپ دیکھا جس کے اندر اویس ربانی یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ عورت جو ہے ان کے ساتھ رابطے میں تھی، اور آج جو ہے اقرار الحسن صاحب نے باقاعدہ طور پہ اس خاتون کو سامنے لا کر حق خطیب سرکار کے لیے کوئی رستہ نہیں چھوڑا۔ اب اگلا قدم کیا ہوگا؟ لیکن یہ صرف عورت ہی نہیں، اور بھی مزید وہ جو آنکھوں سے چین نکالتی ہے وہ بھی رابطے میں ہے، اور بھی وہ تمام کریکٹرز جو بازوں میں سے چینیں نکال رہے ہیں، لویا نکال رہے ہیں، وہ تمام کے تمام کردار جو ہے وہ اقرار الحسن کے ساتھ رابطے میں، اور یکے بعد دیگرے اقرار الحسن صاحب جو ہے وہ اس پہ ویڈیو بناتے رہیں گے اور آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ حق خطیب سرکار کو 23 مارچ کو دوبارہ یہ تاریخ اقرار الحسن نے دی ہے کہ وہ آستانے پہ جائیں گے، اور تب تک نہیں آئیں گے جب تک وہ آستانہ یعنی کہ ان کے مطابق وہ اڈا بند نہیں کروا لیتے۔ تو حق خطیب سرکار کی جانب سے انٹرویوز بھی آ رہے تھے، لیکن اس خاتون کے بعد حق خطیب سرکار کے جو ماننے والے ہیں، جہاں میں نے ادھر کنور سیدہ رابطہ کرنے کی کوشش کی تو نمبر بند جا رہے ہیں، کسی سے رابطہ نہیں ہو رہا، وہاں مکمل ایک ماتم کی فضا جو ہے وہ بن گئی ہے، اور وہاں نمبر بند ہے۔ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، حق خطیب سرکار کے لیے بڑی مشکل آن پڑی ہے۔ تو یہ اب تک کی جو تھی انفارمیشن آپ تک پہنچانی تھی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے میزبان زیادہ سے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔